انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، چلتے ہیں آج کی ٹاپ بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز کی جانب۔ بھارتی پائلٹ شیوانگی سنگھ کہاں ہے؟ بڑی تصویر سامنے آ گئی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مئی میں ہونے والی جھڑپوں کو 5 ماہ سے زیادہ گزر چکے ہیں، تاہم اس واقعے کے دوران بھارتی پائلٹ شیوانگی سنگھ کا نام سوشل میڈیا پر کافی وائرل رہا، جن سے متعلق دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ وہ پاکستان کی تحویل میں ہیں۔ تاہم اب بھارتی خاتون پائلٹ کی نئی تصویر سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہے، جس سے سب کچھ واضح ہو گیا ہے۔ شیوانگی سنگھ کی تصویر 11 اکتوبر کو سامنے آئی، جب بھارتی فضائیہ نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر اسکواڈرن لیڈر شیوانگی سنگھ کی ایک تصویر جاری کی اور بتایا ہے کہ انہیں کوالیفائڈ فلائنگ انسٹرکٹر کا اعزاز دیا گیا ہے۔ بعض سوشل میڈیا صارفین نے اس تصویر کو فیک قرار دینے کی کوشش کی، تاہم تصویر حقیقی ثابت ہوئی۔ تصویر میں بھارتی خاتون پائلٹ شیوانگی کو ایوارڈ وصول کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان اور بھارت میں ہونے والی فضائی جھڑپوں کے بعد 11 مئی کو پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے جب پریس کانفرنس کے دوران یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا کوئی انڈین پائلٹ پاکستان کی تحویل میں ہے، جس پر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ میں تصدیق کر سکتا ہوں کہ ہماری تحویل میں کوئی پائلٹ نہیں ہے، یہ فیک نیوز اور ایک فیک پروپیگنڈا پھیلایا گیا ہے۔ وزیر اعظم غزہ امن معاہدے پر شرکت کے لیے مصر پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف غزہ امن معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کے لیے مصر پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف غزہ امن معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کے لیے مصر کے شہر شرم الشیخ پہنچے، جہاں ایئرپورٹ پر مصر کے وزیر ڈاکٹر اشرف صبیحی نے وزیر اعظم پاکستان کا شاندار استقبال کیا۔ نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطاءاللہ طاہر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ وفد میں شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ تاریخی غزہ امن منصوبے کی دستخطی تقریب میں آج صبح شرم الشیخ پہنچا ہوں۔ غزہ امن منصوبہ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ ہم شریک میزبانوں صدر السیسی، صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں۔ یہ لمحہ ٹرمپ کی غیر معمولی قیادت اور ان کے عظیم صمیم کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امن کے اصول کے لیے ٹرمپ کی یکسو جدوجہد نے خون ریزی اور تباہی کا خاتمہ ممکن بنایا۔ آج کی تقریب ایک نسل کش باب کے اختتام کی علامت ہے، ایسا باب جس کے دوبارہ کھلنے سے عالمی برادری کو ہر قیمت پر روکنا ہوگا۔ بہادر اور ثابت قدم فلسطینی عوام ایک آزاد فلسطین کے حقدار ہیں، وہی فلسطین جو 1967 کی سردی مطابق جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ واضح رہے کہ مصر کے شہر شرم الشیخ میں آج غزہ امن منصوبے پر دستخط کی باقاعدہ تقریب منعقد کی جائے گی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت مختلف ممالک کے سربراہان غزہ امن معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کے لیے مصر پہنچ رہے ہیں۔ بہت بڑی خبر کے مطابق تائیوان اور چین ایک بار پھر سامنے تائیوان کا کہنا ہے کہ چین کے خلاف دفاع میں ڈرون مخالف اقدامات اولین ترجیح ہوں گے۔ تائیوان کی وزارت قومی دفاع نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ فوجیوں کو ڈرون مار گرانے کی تربیت دے رہے ہیں اور نئے ڈرون مخالف ہتھیاروں کے نظام کی خریداری کے لیے سرگرم عمل ہے، جو چینی ڈرون درآمدی کے جواب میں آتا ہے۔ جمعرات کو جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا کہ تائیوان نے چینی ڈرون درندازی سے نمٹنے کے لیے ایک حکمت عملی تیار کی ہے جس کی نشاندہی کر کے انہیں مار گرایا جائے گا۔ تائیوان کے باہری جزیرے جو تائیوان کے مرکزی جزیرے سے سامنا کرتے ہیں، ڈرونز کا زیادہ چین کے قریب ہیں۔ اکثر چینی تائیوان کو اپنا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ عملی طور پر یہ خود حکمران ہے۔ وزارت دفاع کے ترجمان میجر جنرل سن لی فانگ نے کہا ہے کہ تائیوان چین کے جواب میں مؤثر اینٹی ڈرون سسٹم کی شناخت اور استعمال کرنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ بنیادی طور پر ڈرون کی ترقی اور ڈرون مخالف پیش رفت بہت تیز ہے۔ آج کے حالات کی بنیاد پر ہر روز مختلف پیش رفت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری فوجی تیاری کی کوششوں میں ہمارے لیے اہم نکات میں سے ایک ہے۔ رپورٹ میں
مزید کہا گیا ہے کہ جزیرے کو گھیرے میں لینے کے لیے فوجی مشقیں اور چین کی جانب سے گرے زون کی حکمت عملی کے بڑھتے ہوئے استعمال کا بھی خلاصہ کیا گیا۔ جو حملے براہ راست مسلح حملے کے بعد روکے جاتے ہیں، ڈرونز کو چین کے گرے زون کی حکمت عملی کے لیے ایک مضبوط حصے کے طور پر شامل کیا جاتا ہے۔ حالیہ برسوں میں چین نے اپنے کوسٹ گارڈ کو گشتی مشقوں پر تعینات کیا ہے اور تائیوان کے ارد گرد کے پانیوں میں تائیوان کے ماہی گیری کے بحری جہازوں پر سوار ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ پیپلز لبریشن آرمی کو باقاعدہ بڑے پیمانے پر مشقوں کے تعینات کیا ہے۔ اس کے علاوہ چین نے تائیوان کے گرد ایک آغاز کیا اور پھر ایک دن بعد باقاعدہ فوجی مشقوں کا اعلان کیا۔ وزارت کی رپورٹ میں تائیوان کے گرد ناکہ بندی قائم کرنے کے لیے چین کی تیاریوں کے بارے میں کہا گیا کہ سی سی پی نے مشترکہ جنگی تیاری کے گہشت سمندری اور فضائی بندیوں کا بھی بڑا احاطہ بھی پیش کر دیا ہے۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز ایک بار پھر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ چائنا کے کروز میزائل اس دنیا کا فیوچر ہیں۔ بڑا اعلان یورپ کی جانب سے کر دیا گیا ہے۔ کروز میزائل جنگ کا حاضر مستقبل ہیں۔ جو جنگ کے مستقبل کے بارے میں دو مسابقہ دستانے ہیں۔ تقریباً پچھلے 2 سالوں سے ڈرونز اور آرٹلری کو آگے بڑھنے کے خواہاں کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جون 2025 کی ایران اسرائیل جنگ نے اس نظریے کو زندہ کیا کہ اسٹیلتھ جنگی طیارے مستقبل ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ 2 بنیادی طور پر مختلف نظریات ہیں، تاہم نہ تو مستقل طور پر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اور لاگت سے مؤثر کروز میزائل کو ختم نہیں کرتا۔ فروری 2022 کے موسم سرما میں یوکرین پر روسی حملے کو توپ خانے، بھاری پیادہ ہتھیاروں اور خاص طور پر مین پیڈز اور جیویلین میزائلوں اور روسی ناہیلی کے ذریعے روک دیا گیا تھا۔ جیسے جیسے جنگ زور پکڑتی گئی، مہنگے ہتھیار کم ہوتے گئے۔ ریموٹ کنٹرول ہوائی جہاز کے شوقینوں نے ہتھیاروں سے چلنے والے ڈرون تیار کر لیے۔ کہا جا رہا ہے کہ 2010 کے دہائی میں ISIS کی طرف سے پیش قدمی کرتے ہوئے سنگل استعمال اور کثیر استعمال کرنے والے ڈرون تیار کیے۔ 2025 تک ڈرونز نے جنگ میں زمینی اور بحری جنگوں پر غلبہ حاصل کر لیا ہے، جس سے زیادہ تر ہلاکتیں ہوئیں، یہاں تک کہ روس کے قیمتی اسٹریٹجک بمبار بیڑے پر حملہ کرنے کے لیے یوکرین ڈرون استعمال کیا، جس سے روس کو شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیل کی فضائی مہم اس بیانے کے خلاف چلی۔ اسٹیلتھ F-35 لاکھ ہتھیاروں کے ساتھ مل کر تنازع کے شروع میں فوری درستگی کے حملوں نے اسرائیل کو مؤثر طریقے سے ایران پر بلا مقابلہ پرواز کرنے کے قابل بنایا۔ اسرائیلی اسپیشل فورسز ایرانی فورسز کے ہاتھوں بے قابو دکھائی دیں۔ رات دن اسرائیل نے ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا، جس سے ایران کی جنگ کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اسرائیل اور اس کے شراکت داروں نے ایران کے طاقتور بیلسٹک میزائلوں کو ناکام بنانے کے لیے جدید میزائل ڈیفنس اور فضائی حملوں کا استعمال کیا۔ امریکہ B-2 اسٹیلتھ بمبار طیاروں نے ایرانی جوہری طیاروں کے اہم مقامات کو نقصان پہنچانے کے بعد یہ تنازع تیزی سے ختم ہو گیا۔ زیادہ تر امریکی تنازعات کم اونچائی والے کروز میزائل حملوں سے شروع ہوئے، خاص طور پر مشہور ٹاماہاک میزائل کے ساتھ۔ مہنگے ہونے کے باوجود یہ میزائل فضائی دفاع، کمانڈ اینڈ کنٹرول اور دیگر اہم اہداف کو شامل کرتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ چین کے پاس ایسے خطرناک ہزاروں میزائل ہیں جو کہ امریکہ سمیت ہر ایسے ملک پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چین نے یوکرین کے ڈرون انٹرسیپٹرز کی نقل اتار کر نیا ڈرون پیش کر دیا۔ سیان میں پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس کے اینٹی انکسٹیٹڈ فرنٹ 2025 بنانے والے مقابلے میں چینی ڈیولپرز نے ظاہر کیا، اور کہا جا رہا ہے کہ انٹرسیپٹرز ڈرونز کے ایک نئی نسل کو دشمنوں کی جاسوسی کا مقابلہ کرنے اور بغیر پائلٹ کے فضائی نظاموں پر حملہ کرنا ہے، اس کو وہ سامنے لا دیا۔ بغیر پائلٹ کے انٹرسیپٹرز کو روایتی فضائی دفاعی نظاموں کے ذریعے ایک کم لاگت، زیادہ لچکدار متبادل کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ ان کا مقصد بھیڑ کو شکست دینے کے لیے بڑھتی ہوئی آپریشنل مانگ کو پورا کرنا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ منتظمین اور نمائش کنندگان نے تفصیلی
تفصیلی کارکردگی کے اعداد و شمار کو روکا رکھا اور چینی دفاعی شعبے میں رینج سینسر سویٹس یا مصروفیت کے طریقوں پر اضافی ڈیٹا جاری نہیں کیا گیا۔ جو کچھ دکھایا گیا ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ڈرون شامل سکتے ہیں۔ چین کا عوامی مظاہرہ متعدد فوجوں میں مشاہدہ کی جانے والے تیز رفتار موافقت کے نمونے کی پیروی کرتا ہے۔ حالیہ برسوں میں چینی افواج نے بیرون ملک میدان جنگ میں ہونے والی پیش رفت کا مطالعہ کیا اور چھوٹے بغیر پائلٹ پلیٹ فارمز کے اصول میں تیزی لائی ہے۔ زیان ڈسپلے پیپلز لبریشن آرمی کی جانب سے FPV اور لاؤڈ ٹرانگ اٹیک ڈرونز کو مزید روایتی نظاموں کی تکمیل کے طور پر تیار کرنے اور فیلڈ کرنے کی ابتدائی چاروں پر بنایا گیا۔ مقابلے کے دوران مینوفیکچررز اور ٹیموں نے وسیع پرتوں والے دفاعی تصورات کے اندر ایک زیادہ موقف پذیر کے طور پر انٹرسپٹر کی صلاحیت کو اجاگر کیا۔ تجزیہ کاروں اور مبصرین نے نوٹ کیا کہ یوکرین کی جنگ سے بڑے پیمانے پر ہتھیاروں جوسی اور UAVs میں اضافہ ہوا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو UAVs ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں اور چین نے اس کی نقل کر کے اس طرح کا خطرناک ترین جو ہے ڈرونز انٹرسپٹر تیار کیا ہے۔